صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب ایک جملے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم کلیہ لکھ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ دیکھو جس کے دل میں اللہ کا وقار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا وقار، تو پھر اس کے دل میں اللہ کی معصیت جو ہے نا، بلکہ اللہ کی معصیت کرنا یعنی اللہ کا حکم توڑنا، گناہ کرنا، یہ اس کے دل میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر وقار پیدا ہو جائے اللہ کا. جیسے سورہ جن میں اللہ نے فرمایا، سورہ نوح میں کیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وقار کیوں نہیں تمہارے دل میں پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عظمت، ایک وقار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ہے، اس کی معصیت کیسے کر لیں، اس کا حکم جان بوجھ کے کیسے توڑ دیں. سمجھا؟ تو کہنے جس کے دل میں اللہ کا وقار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ کرتے وقت دوبارہ سوچنا پڑتا ہے، اور جس کے دل میں وقار پیدا نہیں ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے احکام کو توڑتا رہتا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو دہرانا چاہیے صبح شام اللہ کی عظمت کو. جتنا دہرائیں گے اللہ کی عظمت کو اتنا وہ جو وقار چھپا ہوا ہے وہ اس کی تجدید ہوگی، وہ کھل کے سامنے آئے گا. جیسے حافظ قرآن اگر ہے، چاہے جتنا پکا حافظ کیوں نہ ہو، وہ اگر روزانہ دہرائے گا نہیں قرآن شریف، ایک پارہ، دو پارے، تین پارے روزانہ، بھول جائے گا. انفیکٹ ایک بڑی خراب اور تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ امریکہ آ کر قرآن شریف بھول گئے. بہت سے لوگ. ہمارے اورلینڈو میں کئی سال پہلے ایک بڑا اچھا قاری آیا تھا آپ کے پاکستان سے، اس سے تراویح بھی پڑھائی تھی 1-2 سال، لیکن 4-5 سال بعد اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ 4 رکعت بھی نہیں پڑھا پاتا تھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد دہرایا نہیں. تو 1-8 سال کے بعد تھوڑی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے قرآن شریف میں، بھولنے لگتے ہیں آپ، اور بھولتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اتنے کمزور ہوتا ہے کہ 4 رکعت بھی نہیں پڑھا سکتے تراویح کی. ہمارے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی ہے، دنیا میں ہر جگہ یہی ہے کہ اگر آپ قرآن شریف کو دہرائیں گے نہیں، وہ بھی روزانہ، تو جو ہے آپ بھول جائیں گے. ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے بہت عمدہ بات کہی تو وہ اس کو پکڑ لیا ہم نے. انہوں نے کہا ایسے تو 3 پارے روز پڑھیے، حافظ کو 3 پارے روز پڑھنے چاہیے، لیکن اگر بھائی کہنے بہت مصروف ہو تو یہ کرو کہ 1 پارہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے کم میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. 1 پارہ روز حافظ قرآن کو بغیر دیکھے ہوئے، دیکھ کے نہیں. اور انہوں نے ترکیب بڑی اچھی بتائی. انہوں نے ترکیب بھی بتائی، کہنے کہ دیکھو جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ کو وہی سپارہ پڑھو تو یاد رہے گا. اب آج 11 تاریخ ہے، آج 11واں پارہ پڑھو تو آپ کو تاریخ یاد رہے گی سپارے کی وجہ سے. اور یہ بالکل نہیں کم ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن شریف یاد رہے گا. 12 ختم تو کم سے کم سال کے ہو ہی گئے. اور جب رمضان آتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ریوائز کریں. جو بچے یا جو بڑے حافظ ہیں وہ ریوائز نہیں کرتے مستقل، تو رمضان ان کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، رحمت نہیں ہوتی.
وہ اس قدر بیچارے انٹینشن میں ہوتے ہیں کہ رات کو تراویح میں لوگوں کے حضور میری پیشی ہے اس لیے ہم کو اس محنت کرنی ہے. جو سال بھر پڑھتا ہے وہ رمضان میں کوئی خاص تیاری نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسی اللہ کی عظمت ہے، اس کا وقار ہے کہ اس کی تجدید ضروری ہے، روزانہ تجدید ضروری ہے. رائٹ. کل دیکھیے پرسوں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت آئی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قیامت کے روز ہم تم کو اس لیے بھول جائیں گے کیونکہ تم آج کا دن بھول گئے تھے. تم آج کا دن، قیامت کا دن تم یاد نہیں رکھتے تھے، تو آج کے دن ہم تم کو بھول جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کو یاد کرنا ہے، یاد ہوئے گا نہیں خود بخود، بلکہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا قیامت کے دن، ورنہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائے گا. اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیجیے وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب کچھ بھولتا نہیں ہے. بلکہ امام کس نے کہا تھا، امام شافعی کسی کا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے میرے نزدیک سب سے جو ہے سخت آیت ہے قرآن شریف کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب کچھ بھولتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ہمارے رب کے حافظے میں ہیں. اب توبہ کر کے معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن اس کو سب معلوم ہے، سب یاد ہے. اب دیکھیے اللہ اللہ ہے کہ کیسے یاد ہے، 7 بلین انسانوں کے سب کی فائلیں اللہ کو یاد ہیں. اللہ میں کہ وما کان ربک نسیہ، کچھ بھی نہیں بھولتا تمہارا رب. اور خربوں لوگ پہلے آئے اور خربوں لوگ شاید بعد میں بھی آئیں گے. ہم لوگ سب کے اعمال تمہارے رب کے کو یاد ہے. تو جتنے گناہ کیے ہیں ہم نے آپ نے وہ اللہ کو یاد ہے، اللہ بھولا نہیں ہے. یہ بات الگ کہ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کو یاد ہے. اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن بھولتا نہیں ہے. کریم کے جب کرم کا ظہور ہوتا ہے، کریم کے جب کرم کا ظہور ہوتا ہے، گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. عفو مطلب معاف کرنا. اب یہ بات دوسری ہے کہ گناہ کیا اللہ نے جواب ہم نے معاف کیا. اب یہ کریم کی کرم ہے. تو کریم کے جب کرم کا ظہور ہوتا ہے، گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے صاحب، لیکن بھولتا نہیں صاحب، یاد رکھیے گا. تو ایک امام نے لکھا، امام شافعی تھے یا سفیان میں، انہوں نے کہا میرے نزدیک سب سے سخت آیت یہ ہے کیونکہ کچھ بھولتا ہی نہیں اللہ. تو جتنے ہم نے گناہ کیے سب اللہ کے حافظے میں. تو اس لیے صاحب یہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت جو ہے اس کو پیدا کریے. تو جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی تو یہ تھا کہ اللہ کے احکام کو توڑنے میں آپ کو تکلف ہوگا. 10 مرتبہ آپ سوچیں گے. ایک ہمارا فنا کانپوری تم کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ شیخ صاحب تر کے تعلق کو، ناصر دیکھ، تر کے تعلق کو بس ایک لمحہ چاہیے، مگر تر کے تعلق کو میرا آپ کا تعلق ہے ایک لمحے میں توڑ دیا. کہتے ہیں تر کے تعلق کو ایک لمحہ چاہیے مگر تمام عمر مجھے سوچنا پڑا. بہت اچھا شعر ہے. تمام عمر مجھے سوچنا پڑا کہ ہم کیسے تعلق توڑ دیں بھائی. تو تر کے تعلق، بہت اچھا شعر ہے. تر کے تعلق کو ایک لمحہ چاہیے مگر تمام عمر مجھے سوچنا پڑا.
ایک اور شعر تھا دیکھیے اس پہ، اسی پر کہ تمام مجھے سوچنا پڑا کہ شاعر کہتا تھا کہ محبت کا ایک کیا تھا وہ، محبت کا ایک رشتہ ہی، محبت کا ایک رشتہ ہی ٹوٹ جائے مگر، محبت کا ایک رشتہ بھی صاحب دھیرے دھیرے شیرازہ بکھر جاتا ہے، دھیرے دھیرے شیرازہ بکھر جاتا ہے صاحب۔ ایک آدمی سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے، وہ دھیرے دھیرے پورے خاندان میں، تو دوست احباب میں یہ بات کینسر کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس لیے کوئی تعلق توڑنا ہی نہیں ہے، ورنہ یہ ہر طرف پھیل جائے گا، شیرازہ بکھر جاتا ہے آپ سے۔ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کا وقار پیدا کریں صاحب، سمجھے آپ، اور یہ وقار پیدا ہوگا تجدید کے ساتھ، تجدید اللہ کی بڑائی بیان کریں، سنیں، پڑھیں، سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کا وقار اللہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ فرما رہے ہیں ابن قیم، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا وقار کسی کے دل میں پیدا ہو رہتا ہے تو کیا وقر اللہ فی قلوب الخلق ان یذلوا، تو جس کے دل میں اللہ کا وقار پیدا ہوتا ہے، سنیے آپ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دے گا کہ اس آدمی کی عزت کرو۔ اب ہم سب مل کے اس کی عزت کریں گے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا وقار ہے، خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی بات، یہ اللہ دل میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ آدمی اللہ کی عزت کر رہا ہے، تو اللہ کہہ دے گا اب تم سب لوگ عزت کرو، اور طوعاً و کرہن ہم لوگ کریں گے، دل سے کریں گے بلکہ مجبوراً بھی کریں گے۔ دیکھیے صاحب سورہ طٰہٰ میں نا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب اللہ نے کہا میں تمہاری محبت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ وَأَلْقَيْتُ، میں تمہاری جو محبت ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی محبت آج بھی ہے سب ہمیں آپ کے دلوں میں، ایسی اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی کہ آج تک جو ہے وہ محبت برقرار ہے سب، وقار ہے اللہ کا دل، اللہ کا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پھر اس کا وقار یہاں پیدا کرے گا۔ اور دیکھیے جو بھی اللہ والے گزرے ہیں، زمانہ ہو گیا ان کو گزرے ہوئے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا وقار تھی، عزت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محبت تھی ہمیں آپ کے دل میں ایسا ڈالی کہ آج بھی ان کے نام لیتے ہیں تو دل میں ایک عظمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری کو دیکھیے آپ، امام بخاری کو دیکھیے، امام مسلم کو، کسی کا بھی نام آپ لے لیجیے، امام ابو حنیفہ کو لے لیجیے، ایک عظمت، نہ ان کو دیکھا نہ ملے لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں عظمت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، تو اس لیے صاحب ہمارا آپ کا اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کریں صاحب، اللہ کا وقار، سمجھا؟ تو نمبر 1 یہ ہوگا کہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے دل میں وقار پیدا ہوتا ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ پھر اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی عمدہ بات آگے لکھ رہے ہیں ابن قیم صاحب، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب
اب یہ بہت اونچی بات ہے صاحب، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم اور ایک ہوتا ہے اللہ کی معرفت. اب معرفت بہت اونچی چیز ہوتی ہے صاحب. ایک تو ہے اللہ کا علم، یہ تو بھائی علم ہے. اب علم سے معرفت ملے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں صاحب. ایک آدمی کا علم ہی علم ہے، معرفت ہے ہی نہیں، بس اس نے پہچانا نہیں اللہ کو. معرفت مطلب اللہ کو پہچانا نہیں، صرف علم بہت ہے. ہمیں بات ہے نا. اسی لیے جب علم ہوتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو معرفت نہیں ہے. علم بہت ہے آپ کے پاس، قال اللہ قال رسول بہت ہے، لیکن صاحب وہ عمل نہیں ہے. اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی نہیں. علم بہت ہے. تو اس پہ ایک اصغر گنڈوی کا شعر ہے کہ بڑے غور سے شیخ صاحب بڑے غور سے سن رہا تھا، بڑے غور سے سن رہا تھا فسانہ ہستی. کوئی صاحب بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے بڑے شوق سے سن رہا تھا فسانہ ہستی. کچھ خواب تھا، کچھ خواب تھا، کچھ اصل تھی، کچھ طرز ادا تھی. کچھ طرز ادا تھی. لچھے دار باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے الفاظ کر رہے ہیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں. تو جب تک وہ بول رہے تھے تو بڑے غور سے سن رہا تھا فسانہ ہستی. کچھ خواب تھا، کچھ اصل تھی، کچھ طرز ادا تھی صاحب. تو یہ جو معرفت ہے صاحب اصل یہ ہوتا ہے. علم جو ہے، علم سے اگر معرفت پیدا نہ ہو تو پھر وہ علم جو ہے نا وہ بیکار ہے. وہ بالکل بیکار ہے. آپ کو کچھ ملا ہی نہیں، کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی اللہ رسول کی. باقی کتابوں کا بوجھ بہت ہے آپ کے اوپر. تو یہ معرفت نہیں صاحب. اصل ہے معرفت، وہ علم ہی سے آتی ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل ہوگا تو معرفت آئے گی. علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو عذاب آئے گا صاحب. اصل معرفت ہے. تو اس کو یہ فرما رہے اذا علقت شروع معرفتی فی قلب. کہنے گے دیکھیے جب کسی کے، سنیے آپ، جب کسی کے دل کی جو زمین ہے، جب کسی کے دل کے زمین میں ایسا بوجھ بویا جائے جس کا نام معرفت ہے، تو کیا ہوتا ہے نبتت فیہ شجرۃ المحبہ. تو اس دل سے ایک پیڑ پیدا ہوگا، یا اس دل میں ایک پیڑ پیدا ہوگا، اس کو کہتے ہیں معرفت کا پیڑ. اس معرفت کا پیڑ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف محبت ہی محبت ہوتی ہے، صرف اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے. یہ عجیب پیڑ ہے صاحب. جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو محبت آتی ہے اللہ کی. میں پھر سے کہتا ہوں اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. اللہ کی ذات سے محبت کرنی ہے. اس فرق کو سمجھیے گا، ورنہ پھر لوگ اللہ سے بھاگتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، جہنم سے ڈرنا، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے. اللہ کو مطلب اینگری نہ کریں، غصہ نہ دلائیں، ان سب چیزوں سے ہم لوگ کو ڈرنا ہے. لیکن اللہ کی ذات سے محبت کرنی، اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں. تو قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ ڈرو، اتقوا اللہ، وہاں اللہ کی ذات سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. ہاں تو اس کو اسی والا میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، پھر لمحہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ بھائی ہمارے عذاب سے ڈرو. اور جہاں تک میرا تعلق تو لگا نبئ عبادی، ہمارے بندوں کو بتاؤ کہ انی انا الغفور الرحیم. ارے ہم تو بہت معاف کرنے والے ہیں، ہم تو بہت رحیم و کریم ہیں، ہم سے نہیں ڈرو، ہمارے عذاب سے ڈرو. تو اس فرق کو آپ سمجھیے گا، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیوں اللہ سے بہت ڈراتے ہیں. اور جب اللہ سے ڈرائیں گے تو آدمی جائے گا کہاں پھر؟ فرضی آپ اپنے بچے کو اسلام بتا رہے ہیں، آپ کہیں اللہ سے ڈرو، اللہ بہت مارے گا، اللہ
ارے یار تو پھر بچہ پھر محبت کس سے کرے گا؟ آپ کہیں اللہ تو ہے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ یہ کر دے گا. نہیں، اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا بھائی. کیوں ڈالے گا؟ آپ یہ کہیں گے بیٹا اگر ایسا تم گناہ کرو گے تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، ورنہ اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے بیٹا، اللہ تو بہت محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، محبت کر رہا تبھی تو دے رہا ہے. لیکن ہاں بیٹا اگر تم اللہ کا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کو غصہ آئے گا پھر. اب یہ آپ نے فرق کیا. تو آپ بچے کا دل اللہ سے سلے گا کہ اللہ تو رحیم ہے. اب دیکھیں پورے قرآن شریف میں یقین جانیے آپ کہیں ایک جگہ ایسی آیت نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے. کہیں بھی نہیں. ہر جگہ اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے. اب دیکھیے ایک اور آیت یاد آئی 7ویں پارے میں کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب. اعلموا ان اللہ شدید وان اللہ هو الغفور الرحیم. پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نے کہا خوب سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت زبردست ہے. تو اللہ کو تیش میں مت لاؤ، اللہ کو غضب میں مت لاؤ. عذاب بہت ہے وہ زبردست. لیکن جہاں اللہ کا خود ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ خود جو ہے وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے. تو اس لیے تو اللہ کی ذات سے محبت کرنی ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. اب جلدی سے آپ کو پھر سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، پھر کیا وقنا عذاب النار. اب اس سے ڈرایا گیا ہے، جہنم سے ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے، اپنے سے نہیں، نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ جب معرفت پیدا ہوتی ہے دل میں تو اللہ سے محبت ہوتی ہے، خوف نہیں ہوتا اللہ کا. پھر میں بتاؤں گا اللہ کے عذاب سے خوف ہوگا، اللہ سے خوف نہیں ہوگا. شبابی جب آپ جنت میں جائیں گے تو کتنی دیر تک اللہ کو دیکھیں گے؟ مطلب پلک بھی آپ نہیں جھپکائیں گے؟ مطلب لوگ پلک جھپکانا بھول جائیں گے. یہ محبت ہی تو ہے بھائی. دیکھیے محبت ہی تو ہے، اللہ کا جمال ہی تو ہے کہ آدمی پلک جھپکانا بھی بھول جائے گا، جو کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے اللہ کو دیکھتا رہے گا. تو یہ کوئی خوف، یہ اللہ سے نعوذ باللہ ڈرنے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو محبت کی بات ہے صاحب. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ سب لطیف باتیں. ہم لوگ کے ہاں بعض نا فہم لوگ یا نا فہم وائز جو ہیں، مقرر جو ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے ڈراتے ہیں. یہ بہت غلط کرتے ہیں بھائی. اللہ کی ذات سے مت ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اللہ سے تو تعلق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، لیکن وہ تبھی ہوگا جیسے ابن قیم فرمائے جب معرفت ہوگی دل میں. تو کیا ہوگا؟ نبتت فی شجرۃ المحبت، اس بیج سے جو دل کی زمین پر میں بویا گیا ہے، اس سے جو پلانٹ پیدا ہوگا وہ محبت کا ہوگا، خوف کا نہیں ہوگا. پھر فرمایا فَإِذَا تَمَكَّنَتْ وَقُوِّيَتْ أَثَرَتِ الطَّاعَةِ فَلَا تَزَالُ، کہنے جتنا وہ پیڑ جو ہے محبت کا جتنا وہ قوی ہوگا اور قوی تر ہوتا رہے گا، رائٹ، اس سے مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اس مطلب یہ محبت سے اطاعت آتی صاحب. جیسے وہ تھے نا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، کس کے متعلق ہے، جب وہ وضو کرتے تھے صاحب تو اس کی کیفیت کبھی کبھی بڑی عجیب ہو جاتی تھی. بیٹھے بیٹھے رونے لگتے تھے، کبھی تھرتھری جسم میں آ جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا یہ حضرت یہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کیفیت ہوتی ہے وضو کرتے وقت؟ ارے کہنے لگے تم سمجھو تو کہ وضو کرنے کے بعد کس کے حضور میں حاضری ہے. بھائی کس کے حضور میں حاضری ہے؟ اب یہ عظمت ہے صاحب کہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضری ہے صاحب. اب جتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سمجھا، اتنا وقار ہوگا صاحب
کہ اللہ نے بلایا تھا. جیسے ایک صاحب نے کہا نا, آپ اپنے گھر پہ صاحب کسی کو بلائیں, اپنے گھر پہ, تو آپ نے بلایا ہے آپ سے, تو ہم خود نہیں آئے, آپ نے بلایا ہے صاحب. اور جب آپ نے بلایا ہے, ہاں, تو اب آپ ہمارا خیال کر رکھیں گے, اور ہم آپ کو کچھ سمجھ کے آئیں. شباب جیسے آپ اگلے ہفتے ہم سے کوئی دعوت پہ بلائیں, آپ کے حافظ صاحب آپ بھی آئیے, شیخ صاحب, ناصر بھائی بھی, سب لوگ آپ سے لوگ آئیے, تو ہم لوگ کچھ سمجھ کے جائیں گے نا, بھائی شفاعت بھائی نے آج یہ بلی مار لی. لیکن آپ کی محبت میں جائیں گے, عظمت میں جائیں گے. اب وہاں جب تک آپ گھر میں ہیں تو وہاں کا ٹیک کیئر کرنا آپ کا کام ہے, آپ کے گھر میں کہ بھائی سب لوگ ایسے ہی کہا گیا جب کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, مؤذن نے کہا کہ بھائی آؤ, ابھی اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. اب اللہ کے گھر جب آ گئے, سمجھا, اب اللہ کے گھر میں مہمان ہیں. تو جب تک آپ مسجد میں ہیں اللہ کے مہمان ہیں, کیونکہ اللہ نے بلایا ہے, خود نہیں آئے آپ. تو اب جب تک آپ مسجد میں ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تب تک اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا سب آپ کا. تو اس لیے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کا ہے کہ ان کے اوپر کپ کپی آ جاتی تھی. تو پوچھا گیا حضرت یہ کیا کہنے, بھائی وضو کے بعد کس کے حضور میں حاضری ہے, یہ تصور کر کے, بھائی کہاں ہم تنکا اور کہاں وہاں آفتاب. اب تنکے کی کیا حیثیت آفتاب کے آگے, اور یہ مثال بھی چھوٹی ہے صاحب, اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. قرآن میں کہ جب تک یہ پیڑ ہرا بھرا ہے محبت کا, یہ پھل دیتا رہے گا, اطاعت ہوتی رہے گی. اگر محبت کا پیڑ سوکھ جائے گا تو بھی اطاعت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے صاحب جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, جتنا علم ہو سکے حاصل کریے. اچھا, علم عجیب بات ہے, معرفت بغیر علم کے نہیں آتی, جہل کے ساتھ معرفت نہیں آتی. معرفت کے لیے علم ضروری ہے صاحب. اور علم کا یہ مسئلہ ہے, معاملہ ہے, مسئلہ تو نہیں, معاملہ ہے کہ موت تک آپ علم حاصل کرتے رہیے, یعنی آخری دن تک بھی آپ جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہیے. علم حاصل کرتے کرتے موت آ جائے تو بہت عمدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ علم کے ساتھ انشاءاللہ اگر اطاعت ہوگی تو معرفت ملے گی. لیکن یہ امپاسبل ہے کہ آدمی قرآن حدیث کا علم حاصل نہ کرے اور پھر بھی معرفت ہو مل جائے, یہ ممکن نہیں, یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے صاحب علم حاصل کریں. دنیا کا سب سے سکون دینے والا علم قرآن حدیث کا علم صاحب, بالکل سکون دینے والا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی تو چلے اب حالات بدل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں خاص کر جو علماء ہیں, جو صحیح عالم ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کا ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ان کی تنگ دستی بھی ہوگی, فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی, وہ بھئی کتنا کما لیتے ہیں بیچارے جو اللہ والے عالم ہیں جو واقعی میں, لیکن سکون اتنا ہے صاحب کہ اپنے لڑکے کو وہ وہی بنائیں گے. وہ کہیں گے بیٹا تم حافظ بنو, عالم بنو, حالانکہ وہ خود تنگ دستی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ سب 4 دن کی زندگی ہے, سمجھا, اس لیے میاں یہ سب تنگی اور سب اصل کیا ہے صاحب, قرآن حدیث کا علم ہے. تو وہ عالم جو ہے وہ پھر بھی اپنے بچے کو عالمی بنانے کی کوشش کرے گا. یہ صاحب ایک بڑا سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے قرآن حدیث کا, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تنگ دستی ہے, ہاں ہے, لیکن اس میں صاحب بڑا مزہ آتا ہے. آپ سمجھیں, تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب معرفت پیدا کریے. اور دیکھیے صاحب ایک چیز اور آگے انہوں نے لکھی,
وہ صاحب یہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہے اللہ کی معرفت. اس کو سمجھیے گا, یہ ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں حسرت موہانی, بہت بڑے شاعر ہیں. انفیکٹ وہ جو کلاسیکل غزل ہے پچھلے 100 سال کی, اس میں سب سے اہم ستونوں میں سے ہیں ایک یہ حسرت موہانی. ان کا ایک غزل کا مطلع ناصر بھائی بہت پیارا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, انہوں نے کہا بھلاتا لاکھ ہوں, بھلاتا لاکھ ہوں مگر برابر یاد آتے ہیں. بھلاتا لاکھ ہوں مگر برابر یاد آتے ہیں. الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. بھلاتا لاکھ ہوں مگر برابر یاد آتے ہیں. الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آتی یاد, سنیے آپ, نہیں آتی یاد تو مہینوں تک نہیں آتی. نہیں آتی یاد تو مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. فطری بات ہے, سمجھے آپ. نہیں آتی یاد تو مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. بہت پیارا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے صاحب. آپ بھول گئے تو بھول گئے, لیکن جہاں اللہ کی یاد اگر آ گئی ایک مرتبہ تو اب زندگی بھر آئے گی انشاءاللہ آپ کو. تو نہیں آتی یاد تو مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. تو جب آخری چیز آپ سن لیجیے, یہاں پہ ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں جس بات کو توجہ دی, ایک نئی چیز ہے صاحب. یہ میں نے تو شاید اس سے پہلے نہیں پڑھی, دیکھیے آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو. کہتے ہیں لیس العجب, کہتے ہیں صاحب یہ کوئی عجب بات نہیں ہے, یہ کوئی مطلب کوئی امیزنگ بات نہیں ہے کہ من المملوک ان یتذلل للہ ویتعبد. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے آگے عجز کے ساتھ, انکساری کے ساتھ پیش آئے. ویتعبد لہو, اور یہ کہ اللہ کی خوب عبادت کرے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, کرنا چاہیے آپ کو. ولا یمل من خدمتی, اور یہ کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کبھی بور نہ ہوں, کبھی تھکے نہ. تو یہ کوئی بات نہیں, آپ کو تھکنا نہیں چاہیے. آپ بندے اللہ کے, زندگی بھر آپ, اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر, کریے آپ. مع حاجتہ وفقرہ الیہ, وجہ یہ ہے اس کی کہ آپ کو ضرورت ہے اللہ کی, آپ کی تمام حاجتیں وہی پورا کر رہا ہے. تو اب اگر آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں زندگی بھر تو ہاں, تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اور یہ کوئی عجب بات تھوڑی کیا ہے, کہ آپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ آپ کو دے رہا ہے, تو آپ تو اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے, آپ کو کرنا چاہیے. اب سنیے کیا کہتے ہیں ابن قیم, کہتے ہیں انما العجب, کہتے ہیں عجیب بات تو مالک کی ہے, عجیب بات تو اللہ کی ہے جو مالک ہے. وہ یہ ہے یتحبب الی مملوکہ بصنوف انعامہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنا انعام جو ہے وہ اپنے بندوں پر نشاور کر رہا ہے. یتودد الیہ بانواع, اور عجیب بات یہ ہے سب سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے نا, تو واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی ہے. اب جب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود اتنا انعام کر رہا ہے. ہموں کو, آپ کو تو اللہ کی ضرورت ہے, تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. عجیب بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آپ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ پر اتنا انعام کرے.
لیکن اس کے باوجود عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انعام کر رہا ہے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اللہ کی سوچو, اپنے آپ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ 4 رکعت نماز پڑھ لی آپ نے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کیا, ہم تھک گئے یار, روز نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے. سمجھے آپ؟ قرآن شریف پڑھ لیا ایک صفحہ تو بھیا آج الحمدللہ بہت پڑھ لیا ہم نے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم عبادت کر رہے ہو تو اس میں کوئی عجیب بات تھوڑی, عجیب بات تو اللہ کی طرف سے کہ اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر بھی بہت انعام کرتا ہے. اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے صاحب کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری آپ کی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انعام کر رہا ہے, صبح شام انعام کر رہا ہے. تو یہ عجیب بات ہے صاحب, یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے یہ پھر فرمایا کفا بک عزن انک لہ عبد, کہہ رہے ہیں تمہارے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. آپ سے کفا بک عزن انک لہ عبد, یہ تمہارے لیے عزت, یہ تمہاری عزت کے لیے کافی ہے کہ تم اس کے بندے ہو. پھر فرمایا وکفا بک فخرا انہ لک رب, اور تمہارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ تمہارا رب اتنا رحیم و کریم ہے. یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے. تو اس لیے صاحب جو اللہ کر رہا ہے, سمجھا, اللہ کو کرنا نہیں تھا لیکن پھر بھی کر رہا ہے. ہمارے آپ کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, آپ سمجھیں, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. تو اس لیے جتنا بھی ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو رہی ہے صاحب, رائٹ, اس کو ہم اپنا فخر سمجھے صاحب. چلیے صاحب, ہائے ہائے, چلیے فتوہ, یہ تو ہو گیا تھا نا. آئیے صاحب, چائے ٹھنڈی ہو گئی. چلیں لاسٹ ویک صاحب اس میں گیا تھا, نہیں ذکی بھی ابھی نہیں دیے گا ورنہ اس کے بعد کر لیں گے, وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. صاحب پچھلے ویک جو ہے وہ بات گئی تھی بست کے اوپر. ظفر بھائی بست کس کو کہتے ہیں؟ ایک منزل ہے بست کی, میں نے بتایا تھا آپ کو, بہت لطیف ہے یہ منزل. آپ نے تو لکھا تھا مخلوق کی محبت, جی با سین تا, بست. اصل میں بست کہتے ہیں, بسیط کو کہتے ہیں جو بہت ہی کھلی ہوئی ہو, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ ہو, کھلی ہو, اس کو کہتے ہیں بست. ہاں باسط بھی اسی سے, جو بہت وسیع ہو. تو یہاں پہ یہ البست سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ مخلوق سے محبت ہو. اچھا وہ جو ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, وہ رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے رزق میں جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے, اور ویقبض, اور جس کے متعلق اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی اس کو ہم کم دیں گے. تو بست کہتے ہیں کسی چیز کو بند کرنے کو, سوری قبض, اور بست کہتے ہیں کھولنے کو اور کشادگی کو. آپ سے تو صاحب تو یہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صاحب یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو مدد میں یہ ہے کہ صاحب, اور عبادت میں یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کریں. مخلوق پر محبت ضروری ہے صاحب, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جانور ہی کیوں نہ ہو, پرندہ کیوں نہ ہو, محبت ہونی چاہیے. ہر جاندار سے محبت ضروری ہے صاحب. تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. بس انسان ہے, جاندار ہے, ہم کو اس سے محبت ہے. اگر آپ کو نفرت ہے
لوگوں سے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نقص ہے، آپ کے اس میں کمی ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، سمجھا؟ محبت ہو سب کے ساتھ، اس میں یہ مت دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ سمجھیں؟ یہ صحیح، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی بنایا، ہم کو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے ہم صاحب ایمان ہیں، یہ صاحب ایمان نہیں ہے، لیکن محبت ہو۔ اب مثال کے طور پہ اپنا شفا بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، قرآن شریف میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا ہے، اس میں کہیں مسلمان غیر مسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پڑوسی ہیں، بس آپ ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، کوئی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا والجار الجنب والصاحب بالجنب، نہیں ایک اور ہے والجار ذی القربى، پہلا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ تو اللہ نے 3 قسم کے نیبرس کے متعلق بتایا کہ سب کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ ایک پڑوسی آپ کا، اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے حقوق زیادہ ہوئے، ایک تو آپ کا رشتہ دار ہوئے تو اس کا بھی حق ہے، پھر آپ کے پڑوسی ہیں والجار الجنب، اور ایک یہ ہے کہ صاحب آپ کے پڑوس میں ہیں، بس کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن بس پڑوسی ہیں، اب یہاں سے لے کے 10 15 20 مکان ادھر، 10 15 20 سب آپ کے پڑوسی ہیں صاحب۔ تو ایک وہ، پھر والصاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی کیا تھا؟ سفر میں ساتھ ہو گیا، سفر میں ساتھ ہو گیا، نیکسٹ سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہاں سے پاکستان جائیے، 16 گھنٹے کی فلائٹ، ایمریٹس اگر آپ گئے اورلینڈو سے دبئی، اب 16 گھنٹے آپ کے وہ پڑوسی اور آپ ان کے پڑوسی۔ اب اللہ تعالیٰ کہا دیکھو راستے میں ان کو تکلیف مت دینا، وہ نیکسٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی ہے، سمجھا؟ آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ آپ کس تصور میں چلے گئے؟ تو بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو تکلیف مت دیجیے۔ تو بس صاحب بالجنب یہ ہے صاحب، بس صاحب بالجنب یہ۔ تو اس میں تینوں میں بات یہ ہے، محبت کی بات، کہ آپ نفرت مت کریے، یہ مت کہیے کہ بھائی آپ تم کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، یا تم ایتھیسٹ ہو، یا جو بھی ہو، ہم کو تم سے نفرت ہے، نہیں، وہ ہے الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے پڑوسی ہیں تو آپ کو محبت ہو رہی ہے، آپ اس لیے صاحب یقین جانیے کہ اسلام میں نفرت نہیں ہے، رائٹ؟ اسلام آیا تھا محبت سکھانے کے لیے۔ ہم لوگ آپس میں کچھ فرقوں میں، کچھ جماعتوں میں، کچھ کیا کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس میں بکھر گئے، تو اب یہ ہو گیا کہ صاحب وہ بالکل کیا کہتے ہیں، جو ہندوستان میں ایک آج کل ایک بڑا اچھا چل رہا ہے، شاید آپ کے پاکستان میں بھی چل رہا ہوگا، وہ یوٹیوب کے پر کافی ہے، بلکہ اس پہ واٹس ایپ کے اوپر ایک نوجوان لڑکا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ایک اس کو ہدایت تھی، اس نے کہا نہیں یار چلو توبہ کرتے ہیں، آج سے نماز پڑھیں گے۔ وہ مسجد گیا، اب وہ ٹوپی ووپی لگا کر اپنا مسجد گیا، تو 2 صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے تم کو کبھی دیکھا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس ہم توبہ کر رہے ہیں، اب کوشش کریں گے آج سے نماز پڑھیں۔ تو کہنے تم بڑے نوجوان سے لگ رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ وہ کہا اچھا تو تم یہ بتاؤ تم سنی ہو یا وہابی ہو؟ پتہ نہیں صاحب، کہنے تم شافعی ہو، حنبلی ہو، کیا ہو؟ اور ایسے 10 سوال انہوں نے کر لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں بس مسلمان ہوں۔ کہنے نہیں، اس سے کام تھوڑی چلے گا، پہلے یہ بتاؤ کون سے فرقے میں ہو، پھر اس میں کہاں، اس میں تو پھر تم مسجد تم کو آنے دیں گے، ورنہ پھر تم ہمارے فرقے کے نہیں آتے۔ تو یہ جو ہے، اگر آپ حرمین شریفین میں جائیں انشاءاللہ
تو آپ دیکھیں بعض لوگ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جب جماعت ختم ہو جائے گی تب وہ لوگ آئیں گے، وہ کہتے ہیں یہ وہابی امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب بدبختی کی اس سے بڑی کیا علامت ہوگی صاحب؟ تو یہ محبت نہیں صاحب، یہ وہ ہے۔ تو بسط کہتے ہیں صاحب کہ دل میں وسعت ہو صاحب، دل میں وسعت ہو صاحب، سب کے لیے صاحب وسعت ہو، اس کو کہتے ہیں بسط۔ اگر آپ کا دل چھوٹا ہے بالکل رائٹ، کسی کے لیے جگہ ہی نہیں صاحب، تو یہ بسط نہیں صاحب، یہ قبض ہے، یہ قبض ہے، یہ تو اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا یقین نہیں آپ کو، اس کو کچھ ملنے کے لیے آپ کو بہت دل بڑا کرنا پڑے گا۔ تو اس کو یہ فرماتا ہے، اور پھر اس کو ابن قیم نے فرمایا وہی منزلہ شریفہ لطیفہ، کہ یہ بڑی شریف اور لطیف منزل ہے صاحب، وہی لطیف ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب آپ دل میں کشادگی پیدا کریں۔ آپ وہ صاحب یہ بھی صاحب محنت سے آتی ہے، 50-60 سال اگر آپ کے گزر گئے دوسرے مزاج میں، اب مزاج کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے، اب مزاج کو بدلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے صاحب۔ کوئی آدمی کی عادت ہے کہ وہ مسکراتا نہیں ہے، اب اس سے بتائیے کہ سنت ہے مسکرانا، تو اس کو بہت ٹائم لگے گا صاحب مسکرانے میں، کیونکہ اسے عادت نہیں ہے صاحب مسکرانے میں، اس وجہ سے صاحب ٹائم لگے گا۔ اس کو یہ فرماتا بہر تب خیر باقی چیزیں تو ہو گئی تھی۔ اب یہ فرمایا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی، اب یہاں فرماتے ہیں کہ الانبساط ارسال السجیہ والتحاشی من وحشت الحشمہ۔ اچھا صاحب یہاں پر تحاشیہ، تو اب کہتے ہیں انبساط وہی بسط، مطلب کشادگی پیدا کرنے کے لیے صاحب رائٹ، کہتے ہیں ارسال السجیہ، طبیعت کو چھوڑنا پڑتا ہے، سمجھیے گا، ارسال مطلب چھوڑنا، سجیہ کہتے ہیں طبیعت کو، اپنی طبیعت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ذکی بھائی اس سے آپ کیا سمجھیے، مطلب طبیعت کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مزاج کے خلاف چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کا مزاج ہے سمجھے آپ، اس کے خلاف باتیں ہیں آپ برداشت کریں اللہ کے لیے، آگے بات ہو نا، آپ چاہتے ہیں کہ صاحب لوگ ایسا ہوں، لوگ ایسے نہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ابن قیم فرما رہے ہیں ارسال السجیہ، اپنی طبیعت کو چھوڑو، بس دیکھو کہ تمہارے اس عمل سے لوگوں کے دل تو نہیں ٹوٹیں گے، بھائی لوگوں کو اکوموڈیٹ، مطلب اپنے دل میں اکوموڈیشن پیدا کرو لوگوں کے لیے، یہ کیا ہے کہ بس اپنی مونوپلی چلانی، کسی کچھ آپ کو برداشت ہی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے نہیں ارسال السجیہ یہ ہے صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک حصہ ہے جی، ہاں وہی میں کہہ رہا مزاج خلاف، تو اس میں یہ کہ آپ دیکھیے لوگوں کے دل جوڑ رہے ہیں، نہیں آپ اگر لوگوں کے دل جوڑ رہے ہیں تو الحمدللہ، ہمارے مزاج کے خلاف ہم، اب یہ جو لوگ مسجد آتے ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ بھائی مسجد میں بھی، یہ باہر بھی، یا اپنے خاندان میں کہیں بھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہاں اگر حرام بات ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کو تو آپ کو روکنا ہے، لیکن مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو بھائی اس کو برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے جو ہے سب کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط چیز مت برداشت کریے، وہ الگ بات ہے۔ اور یہ بھی بتائیں غلط چیز کو روکنے کی بھی حضور نے حکمت بتائی ہے صاحب، جو طریقہ مؤثر ہو وہی کریے آپ، کبھی خاموش رہنا مؤثر ہے تو اس وقت خاموشی رہیے، کسی وقت بولنا ضروری ہے تو بولیے، آپ ہیں
ہاں مارنا ہے مطلب ماریں کیوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں ظفر بھائی کس کی بات کر رہے ہیں آپ مارنا جی بہت غلط ہے جی 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 اس کو نہ ملانا جی ہاں وسعت پیدا کریے یہ نہیں اس وجہ سے جو ہے اچھا تو ایک چیز تو یہ انہوں نے بتایا ارسال السجیہ اپنی طبیعت کو آپ چھوڑیے مطلب یہ اس میں تھوڑا وسعت پیدا کریے صاحب تنگی مت کریے دوسری فرمائے والتحاشی من وحشت الحشمہ منما باشر بس اذا تلك الوحش لا تسقط من عيني بل تزيدك حبا اليه ولا سيما اذا وقع في موقع ہاں اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کو کہنے کی سمجھ پیدا کریے اپنی بات کو آپ کی بات کس وقت مؤثر ہوگی اس میں گویا اس کی سمجھ پیدا کریں کہ ہم ایسے وقت اپنی بات کہیں کہ بات دلوں میں اتر جائے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت ہو کہ آپ سے لوگ وحشت کھانے لگیں کہ جب یہ آتے ہیں صاحب ایسا لگتا ہے کہ بس تنقید کرتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا تم نے یہ غلط تم نے یہ غلط تم نے یہ غلط تو لوگ بھاگتے ہیں پھر تو وہ کہتے ہیں وہ تحاشی من وحشت مطلب اس چیز سے بچو کہ لوگ تم سے وحشت کھائیں تو جب آپ کو لوگ دیکھیں تو خوش ہوئیں کہ صاحب ایک اللہ والا آ رہا ہے ایک بڑی محبت کرنے والا آدمی آ رہا ہے یہ نہ ابے بھاگو یار جلدی بھاگو یار یہاں سے یار وہ آنے کہنا نہیں چاہیے ہمارے لکھنؤ میں ایک صاحب تھے ایسی تو اس کو ہم نے خود سنا ہم چھوٹے تھے کہ ہم سے جو بڑے عمر کے کزن تھے وہ کہتے ہیں اما چھوٹے اللہ میاں آ رہے ہیں وہ کہتے چھوٹے اللہ میاں آ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت بس یہ تھا کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں یہ کیوں کیا نعوذ باللہ غلط کہا انہوں نے لیکن وہ تو اس سے کہتے ہیں کہ وحشت دینے سے بچیں لوگوں کو پھر میں بتا رہا ہوں جیسے ابھی میں نے حدیث شریف فجر کے بعد پڑھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کبھی یہ نہیں مطلب ان کو وحشت نہیں دلائی اگر اسی جملے کی روشنی میں اگر وہ حدیث شریف دیکھیں آپ وحشت نہیں دلائی کچھ ٹوٹ بھی گیا کہنے چلو بیٹا یہ تقدیر میں تھا کہ ٹوٹ جا اس کو نہیں کہا ابے اس کو 2 ہاتھ لگاؤ اس کو 2 ہاتھ لگاؤ خبیث کہیں گا بگڑ جاتا ہے کبھی کہا ہی نہیں اور وہ یہ کہا ما لا منی کبھی ہم کو کبھی ملامت کی ہی نہیں آپ سمجھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیوں نہیں ہوگی پھر آپ دیکھیں محبت کیوں نہیں ہوگی ابھی آپ دیکھیے ہندوستان میں جو اس بی جے پی کی عورت نے اور ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی پوری دنیا میں کبھی ایسا احتجاج نہیں ہوا جتنا بھی ہوا ہے مطلب کروڑوں لوگ جو ہیں کل جمعے میں کی نماز کا پوری دنیا میں سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے سب جگہ ہاں تو اب آپ یہ بتائیے ہمیں یہ سوچ رہا تھا کس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا آدمی ایسا گزرا ہی نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بلے ایسی محبت ایسی عظمت ایسا وقار جو لوگوں کے دلوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی کوئی دوسری ذات گزری نہیں آپ تصور کریں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں یہ صاحب
اللہ تعالیٰ کی نے جو ورفعنا لک ذکرک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، یہ ہے صاحب کہ ایسی عظمت، ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ نہ دیکھا نہ سنا، صرف پڑھا ہے اور علم حاصل کیا ہے تھوڑا بہت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اور ان کی شان میں گستاخی جو ہے یہ بالکل کفر ہے۔ کوئی دوسری پرسنالٹی تاریخ میں گزری نہیں ہے ایسی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا، آج بھی گئے گزرے دور میں مسلمان جو ہیں وہ جتنے اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی دوسری قوم نہیں کرتی، آپ سمجھیں؟ اور یہ کیوں ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے نہ ہوتے تو ہم کو آپ کو محبت نہ ہوتی۔ ہم نے تو یہ جب دیکھا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو محبت پیدا ہوئی۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے بدلہ لیا تو محبت پیدا نہ ہوتی۔ تو صاحب یہ جو ہے، یہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ ایسا پیدا کرو طبیعت، ایسی طبیعت پیدا کرو کہ لوگ وحشت نہ کھائیں، بلکہ آپ کو آتا ہوا دیکھیں تو ان کا بھائی یہ آ رہے ہیں صاحب، محبت کرنے والے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو منزل ہے نا بست کی، اس کو بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ جو بست ہے یہ وہی چیز ہے کہ لوگوں سے محبت پیدا کریے صاحب، اور اگر آپ کو مزاج نہیں ہے لوگوں سے محبت بننے کا، آپ ٹریننگ شروع کریے اپنے آپ پر، بس لوگوں سے محبت کریں آپ۔ میں پھر بتاؤں، اس میں مسلم غیر مسلم مت دیکھیے، محبت میں مت دیکھیے آپ۔ اگر مسلمانوں کو محبت ہو جائے غیر مسلم سے بھی، سمجھے انقلاب پیدا ہو جائے۔ ابھی تو ہم کو آپ سے محبت نہیں، آپ کو ہم سے محبت نہیں، ابھی تو مسئلہ تو غرض کا ہے۔ دیکھیے آج کی دنیا میں غرض ہے، محبت نہیں۔ جب تک غرض ہے ہمیں آپ کی، تب تک تو غرض پوری ہو گئی ہم آپ کو پہچانتے نہیں۔ اصل کیا ہے صاحب؟ وہ محبت ہے۔ چلو وہ عشق نہیں، چاہنے کی عادت ہے، پھر کیا کریں، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے۔ تو یہ ہے کہ بس محبت کی عادت پڑ جائے صاحب۔ یہ وہ بات ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں۔ پہلے اپنا شکیل بھائی کیا تھا؟ ارسال السجیہ کیا تھا؟ طبیعت کو چھوڑیے، اپنی طبیعت کو چھوڑیے، سمجھا؟ دوسری کیا انہوں نے کہا؟ والتحاشی من وحشت الحشمہ، لوگوں کو مطلب وحشت مت دلائیے، بلکہ لوگوں کو قریب کریں، لوگوں کو قریب کریں۔ میں پھر سے وہ حدیث شریف جلدی سے آپ یاد آتا، بڑی پیاری حدیث صاحب، کیا زبردست۔ نوجوان آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نوجوان کاہے کے لیے آتا ہے؟ اجازت کے لیے، زنا کے لیے، کہ اللہ کے رسول آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ زنا کے گناہ کبیرہ، اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس پہ قرآن شریف نازل ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ بغیر اجازت کے وہ گناہ بھی نہیں کریں گے، کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم بس ایک گناہ کر لیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت یہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو کہ حضور نے اچھا بیٹا تھا قریب آؤ۔ اب یہ لفظ جو ہے قریب آؤ، جوتا لے کے دوڑائے نہیں اس کو، بلکہ کہا بیٹا قریب آ جاؤ، ذرا قریب آؤ۔ اب یہ چیز جو ہے قریب، پھر محبت سے بتایا، تو یہ چیز جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹا قریب آؤ، تو اس میں سارے فلسفے ختم ہو گئے وہیں پہ، قربت جو ہے۔ اب ہم میں آپ میں یہ بات نہیں ہے، ہم لوگ ڈنڈا لے کے دوڑاتے بہت ہیں، آپ میں تو اس وجہ سے جو ہے کہ ہم لوگ کو بہت ڈرایا گیا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ وحشت ختم کریے آپ مخلوق کے ساتھ، مخلوق کو آپ سے وحشت نہ ہو، مخلوق کو آپ سے محبت ہو صاحب۔ یہ بہت اہم بات ہے صاحب۔ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے خیرخواہ ہیں، ہم سے محبت کرنے، ہم پر بڑا احسان کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو پھر انشاءاللہ پھر مخلوق آپ سے جڑے گی۔ میں بھی آپ کو بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، جو ہمارے چھوٹا بھائی ہے خالد،
اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے. اس نے بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو ہندو اس کو بہت چاہتے ہیں. تو ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ بی جے پی کی حکومت ہے اور جو چیف منسٹر ہے جیسا ہے لیکن جو ڈیپٹی چیف منسٹر ہے, کیا نام ہے اس کا, مشرا صاحب نام ہے, ان کا تعلق ابا مرحوم سے بہت تھا. تعویذ کے لیے آتے تھے ابا کے پاس, ان کے والدہ وغیرہ سب, خیر تو تعلق تھا بہت. تو اس دن خالد کا فون آیا, ارے کہنے مولانا صاحب کہاں پہ, خالد کر کے ارے کہنے کہ آپ کی ہیلپ چاہیے. اب ڈپٹی چیف منسٹر ہے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ ارے کہنے کہ یہاں پر جہاں پہ ہم لوگ عیدگاہ ہے اس کے پیچھے محلے میں ہندو مسلم دو گروپوں میں کوئی چھوٹی بات کے اوپر کچھ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا. تو یہ پہنچے کہ بھائی جو ہے وہ تصفیہ کرایا جائے, کہیں معاملہ بڑھ نہ جائے. تو یہ ہوا کہ بھائی ہندوؤں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ کہیں جا کے اس کو فیصلہ کراتے ہیں. اب ہندو کہہ رہے ہیں, کہنے کہاں بھائی کہاں چلیں بتاؤ. اب ہندو کہہ رہا ہے, کہہ رہے وہ عیدگاہ چلیں مولانا صاحب کے پاس, جو وہ فیصلہ کریں گے ہم لوگ مان لیں گے. اب ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب پاس چلیں, جو وہ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. ہندو کہہ رہا ہے. اب یہ ڈپٹی چیف منسٹر فون کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب وہ لوگ آنا چاہتے ہیں, کھانا چاہتے ہیں, آ جائیے. اب یہ ہندو اور مسلمان دونوں گروپ آیا. اب ہندوؤں نے کہا کہ ہم مولانا صاحب جو ہے جو فیصلہ کریں مان لیں گے. اب یہ چیز بنانے سے بنتی ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتی. ایک اور واقعہ بتائیں, بھی خالد آیا اس لیے بات یاد ہے. جہاں لکھنؤ میں ہمارے عیدگاہ ہے نا, وہ بہت ایک تاریخی جگہ ہے, بہت بڑی ہے. ہمارے تقریباً 5 جنریشن پہلے مولانا ہمارے جو جد امجد تھے مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بنائی تھی. اب یہ ہے کہ وہ شہر کے اندر ہو گئی ہے. پہلے شہر کے باہر تھی, اب شہر کے اندر ہو گئی. بہت ایک پرائم جگہ ہو گئی ہے. تو بہت بڑی اراضی ہے, بہت لق و دق ہے ماشاءاللہ. اس کے سڑک کے دوسری طرف ہندوؤں کی وہ ہے رام لیلا ہے. رام لیلا والے ایک میدان ہے, ہاں رام لیلا گراؤنڈ, چاروں طرف وہ ہے چہار دیواری. ہم لوگ بھی تو ادھر سڑک کے ادھر عیدگاہ ہے, سڑک کے بالکل ادھر رام لیلا ہے. اب کیا ہوا, ایک زمانے سے ماشاءاللہ جو ہے ہم لوگ میں اچھے تعلقات ہیں, کوئی ایسی مسئلہ نہیں. تو ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, ان کے ہاں کوئی تہوار تھا, ہندوؤں کے ہاں تہوار تھا, تو وہ رام لیلا گراؤنڈ میں تھا. تو چند فیملی جو تھی ہندوؤں کی, وہ کسی دوسرے شہر سے اس تہوار میں شرکت کرنے کے لیے, جو پوجا پاٹ تھی شرکت کرنے کے لیے رات کو پہنچے. اب ٹرین لیٹ ہو گئی یا جو بھی تھا, وہ بہت لیٹ پہنچے. اب رات کے 12 بج گئے. اب یہ رام لیلا گراؤنڈ میں گئے کیونکہ وہیں ان کا سب کا سونے کھانے پینے کا سب نظم تھا, ہزاروں لوگوں کا. اب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دروازے بند, 12 بج گئے. یہ دستک دے رہے ہیں. اب بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سب آئے تھے پوجا پاٹ کے لیے. تو اندر سے انہوں نے کہا نہیں صاحب 11 بجے تک کا ٹائم تھا, آپ 12 بجے آئے ہیں, اب آپ کل آئیے گا, اب ہم پھاٹک ہم نہیں کھولیں گے. اب یہ سب کھڑے, کہاں جائیں بھائی رات کو. اب کوئی اورلینڈو تو تھا نہیں کہ چلو اس ہوٹل میں چلے جائیں, اس ہوٹل میں چلے جائیں, ادھر تو کوئی شاید ہوٹل بھی نہیں ہے دور دور تک. اب یہ لوگ کیا کریں. اب یہ صاحب رات کو 2-4 فیملیز ہندوؤں کی وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہیں, حیران پریشان, کہاں جائیں کیا کریں. تو جو ہم لوگ کے چوکیدار وغیرہ ہیں, تو انہوں نے رات کو فون کیا خالد کو, کہنے مزہ ہم یہاں بیٹھے چوکیداری کر رہے ہیں, سامنے ہم دیکھ رہے ہیں 2-4 ہندو فیملی تو آئی تھیں, اب وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں, تو کچھ کیا جائے. تو خالد نے کہا کتنے لوگ ہیں. تو خالد نے ایسا کرو, جو ہم لوگ کا جو ہال ہے, بہت بڑا ہال ہے, بینکویٹ ہال جہاں شادی, وہ صاف ہے. کہنا ہاں صاف ہے. کہنے جاؤ اس میں گدے لگا دو اور ان سب کو وہیں پہ سلا دو. اور اچھا وہ سب تھے بھوکے, وہ چلے رہے تھے کہ یہاں پر رات کو لنگر میں کھائیں گے پیئیں گے, کھانا نہیں.
تو خالد نے چونکہ وہاں مدرسے بھی ہے ماشاء اسکول بھی ہے تو وہاں کچن ہے، تو خالد نے کہا پہلے ان لوگوں کو اندر لے آؤ، دیکھا کہ بھوکے ہوکے تو کچھ کھانا پلا دو. اب وہ بیچارے تھکے ہارے، جب ان سے کہا گیا کہ بھائی رام لیلا والوں نے تو بند کر دیا، آپ ادھر آ جائیے. اب ان کے لیے تو اتنی بڑی نعمت. تو وہ آئے عیدگاہ میں آرام سے سوئے، کھایا پیا سوئے. دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن انہی لوگوں نے پریس کانفرنس بلائی، انہوں نے غصے میں، اور کہا کہ دیکھیے ہم لوگ آئے تھے اتنی دور سفر کر کے رام لیلا گراؤنڈ میں، ان لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے رات کو دروازہ نہیں کھولا، اور دیکھیے سامنے جو مسلمان ہیں انہوں نے رات کو ہم کو سلایا، شیلٹر دیا، کھلایا پلایا، صبح ناشتہ بھی کرایا. اب پریس کانفرنس وہ کہہ رہے ہم یہ جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ تو ہم سے مطلب ہم زیادہ اچھی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اب وہ سب سرخیوں میں رہا، فوٹو ووٹو کے ساتھ اخبارات کے سرخیوں میں آیا کہ بھائی مسلمانوں نے ہندوؤں کی جو تیرتھ یاترا تھے کے لیے آئے تھے ان کی یہ ٹیک کیئر کی کہ رام لیلا والوں نے نہیں بلایا، انہوں نے بلایا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی صاحب ہے، وہ اس کی کمی ہے، اب اس کی کمی ہے. تو جی تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو. اچھا ایسی باتیں ہندو بھی یہی کرتے ہیں. شیخ صاحب ابھی تقریباً 3 سال پہلے آپ کے نظام الدین میں نے ایک اجتماع کیا، تبلیغی اجتماع. یہ سنیے آپ، یہ دلی کے قریب یو پی میں کہاں پہ کیا تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، مطلب سمجھ لیے کوئی 20 لاکھ آدمی آیا تھا، بہت بڑا اجتماع تھا. ہمارے چھوٹے بھائی خالد بھی گئے تھے، بلکہ آپ کے مولانا صاحب تو خالد میاں سے کہہ رہے تھے کہ بس آپ جو ہیں یو پی کو سنبھالیے، خالد نے صاحب جو ہیلپ ہوگا بتائیے گا. لیکن بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اچھا بی جے پی کی حکومت، اس میں اتنا بڑا اجتماع 20 لاکھ، ایک میدان تھا وہ پورا ان لوگوں نے شہر بنا دیا تھا 3 دن کے لیے. اس میں ایسا ہوا کہ ایک بس آ رہی تھی اجتماع میں، اس میں 40-50 لوگ ہوں گے اجتماع شرکت کے لیے. تو ابھی جو اجتماع گاہ تھا اس سے کئی کلومیٹر دور تھے، ابھی نماز وقت تنگ ہو رہا تھا. تو ڈرائیور نے سے کہا بھائی کہیں روکو. اتفاق سے اس نے ڈرائیور نے جو نماز کے لیے بس روکی تو وہ ایک مندر سامنے تھا. اچھا مندر میں پنڈت جی اور چند لوگ ہندو جو تھے وہ لوگ اپنا بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا بس رکی، ایک اترا مسلمان، 2 اترا، 40-50 اترے. اب دیکھا وہ سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مطلب کہیں وضو ہو، کہیں باتھ روم ہو، وضو کریں پھر نماز پڑھیں. تو جو پنڈت جی تھے وہ سمجھ گیا کہ ان کو نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ان سب مسلمانوں کو یہاں بلا لو. بلایا. پھر انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں بیٹھیے، وہ بیت الخلاء ہے وہاں آپ لوگ جائیے اور جو ہے نا آپ لوگ وضو کر لیجئے وہاں کنویں سے اور ہینڈ پمپ سے. اور جو مندر کا جو مطلب جو صحن تھا کہنے لگے 2 منٹ دیجیے ہم پہلے اس کو دھلوا دیں. تو انہوں نے باقاعدہ جو اور لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے جلدی سے اس کو دھو دو کیونکہ مسلمان یہاں پر سجدہ کریں گے. تو انہوں نے باقاعدہ دھلوایا اور دھلوانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ پاک ہے، اب آپ یہاں پر نماز پڑھیے. تو یہ آج بھی الحمدللہ ایسے اچھے ہندو ہیں. بس مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ یہ دل میں وسعت پیدا کریں، تنگی کے ساتھ نہیں ہوگا صاحب. یہ آپ وسعت پیدا کریں گے تو پھر وسعت کے ساتھ آپ کو ڈیل کیا جائے گا. اگر آپ خود تنگ ہوں گے تو پھر لوگ تنگی کا معاملہ کریں گے. تو یہ ہے صاحب بست، بس اتنا ہی رکھیے صاحب آج. یہ ہے بست. تو اب شباب میں بتائیے بست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں وسعت. اس مطلب یہ اس کا کنایا ہے، اس کا مطلب اصل مفہوم کیا ہے کہ مخلوق سے محبت کریے. اب اس کے بعد یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ اس کے 1 2 درجے ہیں اس کے.
انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. شباب بھائی آپ وسعت پیدا کریں. عارف بھائی کوئی موڈ ہے اشعار کا؟ نہیں اب دعا تم چاہتے ہیں آپ کو بٹھا کے سناتے مزہ آتا ہے. چلے صاحب انہوں نے سنایا تھا بھائی، چھوڑ دیا. چلے 2 شعر سنیے صاحب. خمار صاحب کا شعر ہے، خمار برمکی کے. کہتے ہیں صاحب آنکھوں کے چراغ، یہ زبان کے شعر ہے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے. آ جاؤ، کہتے آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے. کہتے ہیں جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا. جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا. ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے نہ رہیں گے. جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا. ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے نہ رہیں گے. اچھا اپنا جان کو سنیے. ہم جی رہے ہیں کوئی بہانے کے بغیر. ہم جی رہے ہیں کوئی بہانے کیے بغیر. ہم جی رہے ہیں کوئی بہانے کیے بغیر. اس کے بغیر، اس کی تمنا کے بغیر. ہم جی رہے ہیں کوئی بہانے کیے بغیر، اس کے بغیر، اس کی تمنا کے بغیر. اچھا صاحب ایک شعر، نہیں یہ تو میں نے آپ کو شاید لاسٹ ویک سنایا تھا. ہمارے بھائی 2-4 اور شعر سن لیے پھر اب چلتے ہیں، بس زیادہ نہیں کریں گے. کہتے تھا ہم بنے تھے، سنیے شباب بھائی، ہم بنے تھے تباہ ہونے کو. مطلب ہم بنے تھے تباہ ہونے کو. تیرا ملنا تو ایک بہانہ تھا. تیرا ملنا تو ایک بہانہ تھا. ہم بنے تھے تباہ ہونے کو، تیرا ملنا تو ایک بہانہ تھا. کہنے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے. سنیے آپ، بہت پیارا شعر اس کا. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. بہت پیارا شعر. اسی موضوع پہ ایک شعر یہ بھی ہے صاحب، میرا کہنا ہے جس درد سے گزرے ہیں ہم، جس درد سے گزرے ہیں ہم، تم گزرتے تو گزر ہی جاتے. تم گزرے، جس درد سے گزرے ہم، تم گزرتے اچھا صاحب
عارف بھائی پر آج تھوڑا ٹائم ہے. نہیں میں آپ کو ایک شعر عارف بھائی 2 منٹ دیجیے. یہ میں سیماب لکھنوی سیماب کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. شیخ صاحب یہ شعر دیکھیے گا ان کا. سیماب لکھنوی اکبر آبادی بہت زبردست تھے صاحب. یہ اپنا ذکی بھائی دیکھیے کہتے ہیں دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں. نگاہ جمال میں جو بھی آپ کی محبوبہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں. دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں. ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. یہ صاحب ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. یہ سیماب اکبر آبادی. پھر کہتے ہیں روز کہتا ہوں. دیکھیے اب روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز کہتا ہوں کہ اب ان کو روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز اس کے کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. بہت بہت بڑا. کہتے ہیں تیرے جلووں نے مجھے گھیر لیا ہے اے دوست. تیرے جلووں نے مجھے گھیر لیا ہے اے دوست. اب تو تنہائی کے لمحے بھی ہنسی لگتے ہیں. اب تو تنہائی کے لمحے بھی ہنسی لگتے ہیں. اب اس کا تو شعر آپ کو بہت پرانا سنایا تھا سیما آپ کو بہت. شیخ صاحب وہی پرانا شعر کتنا حسین شعر صاحب. کہتے ہیں دنیا ہے خواب. دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے. بہت پیارا شعر صاحب یہ. کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. انسان بہت پیارا شعر صاحب. کمال کا شعر صاحب. کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں دنیا ہے خواب. دنیا ہے خواب. سب خواب ہی ہے صاحب. دنیا ہے خواب اور حاصل دنیا خیال ہے. کہ صاحب یہ بھی حاصل ہو جائے, یہ بھی حاصل ہو جائے, وہ بھی حاصل ہو جائے. یہ صرف خیال ہے صاحب. کہ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. کیا پیارا شعر صاحب. انسان دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. بہت پیارا شعر صاحب. جی کہتا ہے حصول آرزو کا راز. سنیے اپنا پرویز بھائی دیکھیے آپ. کہتے ہیں ہے حصول آرزو کہ آرزو جو تھی سب مل جائیں. کہتے ہیں ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. چھوڑ دیں آرزو کرنا ہی چھوڑ دیں, آپ کو سب مل جائے گا. آرزو کرنا چھوڑ دیجیے آپ. تو کہتے ہیں ہے حصول آرزو کا ناصر بھائی ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. میں نے دنیا چھوڑ دی. جی
کہتے ہیں کہ ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو، میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. شیخ صاحب دیکھتے، کیا پیارا شعر ہے، سادی سہل ممتنع میں شعر. کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. شاہد بھائی، دیکھتے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتی کہ دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے. دیکھتی کہ دیکھتی، کتنا پیارا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، اور دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے. دیکھتی. تھوڑا شوق ایک شعر ہے، کہتے ہیں ظفر بھائی آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کچھ سوچ میں چلے گئے. دیکھیے آپ تو کراچی گئے نا، یہ کراچی والا شعر ہے. کہتے ہیں حسن میں جب ناز شامل ہو گیا. ابھی تک ناز نہیں تھا، اب حسن میں ناز بھی آ گیا سب. تو کہتے ہیں حسن میں جب ناز شامل ہو گیا، ایک پیدا اور قاتل ہو گیا. حسن کم نہیں تھا، ایک اور قاتل ہو گیا. اب ایٹیٹیوڈ بھی ہو گیا، آپ کہہ رہے نا. کہ حسن میں جب ناز شامل ہو گیا، حسن میں جب ناز شامل ہو گیا، ایک پیدا اور قاتل ہو گیا. چلے ناز شامل ہو گیا. کہتا ہے کوئی کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے. ارے بھائی آپ سن رہے ہیں نا، کہانی میری، ارے بھائی انجوائے نہیں کر رہے. کہتے ہیں کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. چلیں بس ارے بھائی ایک شعر اور اس کا چلتے ہیں بھائی، آخری شعر ہے. کہاں گیا؟ بس چلیں بھائی صاحب، یہ آخری شعر سن لیے. کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں بت کریں آرزو خدائی کی، بت کریں آرزو خدائی کی، شان تیری ہے کبریائی کی. شان تیری ہے کبریائی کی. چلیں صاحب، یہ سیماب اکبر آبادی تھے، بہت عمدہ شاعر تھے صاحب، بہت عمدہ شاعر، بہت ہی قادر کلام شاعر تھے. چلیں صاحب دعا فرما لیں. اللہم انت السلام ان کا السلام، تبارک ربنا تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی علم اور معرفت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلوق کے اوپر جو ہے نا شفقت و محبت کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سب سے محبت کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ان کو جو ہے صراط مستقیم پر گامزن فرما. اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ کو صحت عطا فرما. جو ہمارے دوست احبابوں میں جو ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.